جو ہے وہ طے پایا. بہت بڑی خوشخبری، خوشائند ہے یہ بہت، میں کہتا ہوں یہ تاریخ گواہ رہے گی. امت مسلمہ ساری خوش ہے. اب چند فتنہ خوارج جو لوگ ہیں، چند لوگوں کا ایک گروہ ہے جو پاکستان کی کسی بھی جو پاکستان کے مفاد میں بات ہوتی ہے، پاکستان کی کامیابی جو ہوتی ہے، ملک کی کامیابی ان کو پسند نہیں. اصل میں یہ لوگ غدار لوگ ہیں. چند ایک لوگ آپ کو فیس بک پہ بھی مل جائیں گے اس طرح کے، اور کئی فسادی ٹولے آپ کو ملیں گے. چند تعداد ان کی بہت تھوڑی سی ہے. پورا پاکستان خوش ہے، بس یہ لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ یہ ریاست کو تسلیم نہیں کرتے. جب آپ ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ ریاستی اداروں کو کیسے تسلیم کریں گے. پاکستان فوج ایک واحد وہ ادارہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں، آج ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. پاکستان فوج جس نے ایسے اقوام متحدہ کے امن آپریشنز میں کام کر کے جو جھنڈے گاڑے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. اور اب پاکستان فوج کی مہارت، قابلیت کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. اب دفاعی معاہدہ طے ہو گیا ہے سعودی عرب کے ساتھ. سعودی عرب جو ہے اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا تو پاکستان حملہ کرے گا، پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اسے سمجھا جائے گا کہ وہ پاکستان پر حملہ ہے. اسی طرح پاکستان پر اس نے حملہ کیا تو وہ سعودی عرب پر حملہ جو ہے وہ تصور ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ چند لوگوں کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی. اب جس کو برداشت نہیں ہو رہی وہ برداشت کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ ہے. سوشل میڈیا ایک ٹول کے طور پر لوگ جہاں اچھے استعمال کرتے ہیں وہاں پر غلط بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر جو ہے وہ من گھڑت کہانیاں، اور اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں جو اس طرح کی جو پوسٹ کر رہے ہیں جن کو یہ معاہدہ جو ہے وہ پسند نہیں آیا، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو پاکستان کی کامیابی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی. پاکستان چائنا کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. پاکستان ایران کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کرے گا تو وہ برداشت نہیں ہوگا. پاکستان سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے تو وہ برداشت نہیں ہو رہا. پاکستان کے مفاد میں جو کچھ ہوگا ریاست وہی فیصلہ کرے گی، ریاست وہی سب کچھ کرے گی، اور انشاءاللہ آگے چل کے بہت بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ ہم سمیٹنے جا رہے ہیں. اس سے بھی بڑی خبر ایک اور ہے. لیکن ناظرین ایک بات کا تو آپ کو پتا ہے، ایک بات تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے اب جو وارز ہوں گی، جو لڑائیاں ہوں گی، جو جنگیں ہوں گی، یہ اس طرح کی وار نہیں ہوگی. اب جنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. آپ نے مئی میں جو جنگ ہوئی وہ آپ نے دیکھی. اب ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے. پہلے لڑائی ہوتی تھی بہت زیادہ آپ کے پاس فوج ہے، بہت زیادہ آپ کے پاس ہتھیار ہیں. اب ہتھیار اور فوج تبدیل ہو گئی. اب مستقبل میں آپ کو ایک طرف تو آپ کو پتا ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اس سے بھی بڑھ کے اب آپ اے آئی رپورٹس ہوں گے جو مستقبل میں جہاں مطلب جو فوجیں ہم لوگ اتنی مطلب ان کو لے کے چلتے ہیں. اب جو بارڈرز پہ آپ کو ایک وقت وہ آنے والا ہے، وہ بہت جلد آنے والا ہے کہ بارڈرز پہ آپ کو رپورٹس نظر آئیں گے. اب جو اے آئی ٹیکنالوجی ہے، ڈرونز ٹیکنالوجی جو ہے یہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اور اب اس ڈرون ٹیکنالوجی کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے بھی فیصلہ کر لیا، اور بہت جلد پاکستان جو ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی لے کر آنے والا ہے جو ڈرونز جو ہیں ان کو اس ٹیکنالوجی سے گرایا جا سکے گا. یعنی یہ جو ڈرونز ہیں ان کو شعاؤں کے ذریعے جو ہے وہ نکارہ بنا دیا جائے گا یا گرا دیا جائے گا. اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیوں نوبت آئی، کیوں خریدنے؟ دیکھیں اب ہم نے جو جنگیں لڑنی ہے وہ اس طرح سے لڑنی ہے جو ہماری وقت کی ضرورت ہے، جس طرح سے دور کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک وقت تھا، دور تھا جب ہم تلواروں سے لڑتے تھے، پھر وقت تبدیل ہوا، پھر باری آ گئی توپوں کی، اس سے ایڈوانس آئے جہاز آ گئے، اب اس سے بھی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی. اب ہم نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جنگیں لڑنی ہے. لیکن جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے پاکستان ایئر فورس نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور مستقبل میں جو ہے اس سے اس ٹیکنالوجی کو اب لیا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے.
अब ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी कि जो दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं उनको किस तरह से नकारा बनाया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी, क्योंकि अब जो लड़ाइयाँ होंगी वो एक खास टेक्नोलॉजी के तहत होगी। अब जो जंगें हैं इसमें मैं एक अलग सी वीडियो भी बहुत जल्द बनाने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ जंगों के ऊपर हम बनाएंगे कि पहले कैसे लड़ी जाती थी, अब कैसे लड़ी जा रही है। अब जो जंगें लड़ी जा रही है वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। मतलब आपके पास अब जो लड़ाई है, आप कई हजार किलोमीटर दूर बैठे हैं, आपके पास लैपटॉप है, आप बैठे हैं, आप वहां से बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, आप वहां से हजारों किलोमीटर बैठ के दूर जो है वो आप अपनी लड़ाई जो है वो आप इस तरह से लड़ेंगे। मतलब अब जो टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेना पड़ेगा, उसके थ्रू ये सारी चीजें चलेंगी। मतलब अभी पिछले दिनों नेतन्याहू ने यह कहा कि जिसके पास जो है मोबाइल फोन है वो इसराइल है, यानी इसराइल का गुलाम। उसका मतलब कहने का यह था कि अगर तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, अगर तुम एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल कर रहे हो तो हम तुम्हारी बातें भी सुन रहे हैं, हमने तुम पे नजर भी रखी हुई है, और हम जहाँ चाहें उस मोबाइल फोन के जरिए उस लोकेशन को देखते हुए हम कहीं भी किसी को निशाना बना सकते हैं, जैसे कि माजी में पेजर वगैरह के वो सारे मामला सामने आए। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी का, देखिए एक बात, टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसका मुस्बत भी इस्तेमाल किया जाता है, उसका मनफी भी होता है। ये चीजें तो हर पहलू तो है यहाँ पे मौजूद है माशरे में, लेकिन जो अब टेक्नोलॉजी जो लड़ाई है, जो जंगे हैं, वो अब बहुत एडवांस चली गई हैं। अब एडवांस लड़ाइयाँ होंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी जिसके पास होगी वही ये जंग जीतेगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी वो जंग नहीं जीतेगा। जज्बा, बेशक जज्बा, देखें वाहिद फौज हमारी पाकिस्तान की है जिनके पास वो जज्बा है, वो जुनून है, वो जज्बा ईमान है, और फिर सबसे बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी भी है। जंग में लड़ने के लिए सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि आपका जिगरा जिगरा होना जरूरी है, उसके बाद मान की ताकत, जिगरा, और फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हो तो फिर दुश्मन कितना भी बड़ा हो आप उसे आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। तो बहरहाल आज की बातें अगर अच्छी लगी हो आपको इसकी आज के व्लॉग में, मेरे साथ जुड़े रहा करें, मेरे पास खबरें बड़ी होती हैं। आज मैं कुछ जल्दी में हूँ और दुआ कीजिएगा, कुछ सेहत खराब रहती है आजकल, उसकी वजह से थोड़ा फंसा हूँ। आपके साथ बड़ी बड़ी अहम बातें, बड़ी बड़ी अहम खबरें, ऐसी ऐसी खबरें हम आपके साथ इसी अपने चैनल पर शेयर करेंगे जो बाकी मीडिया के पास बहुत देर बाद पहुंचेंगी, या बहुत बात वो एयर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको सच जरूर दिखाते रहेंगे और एडवांस बताएंगे, खबरों को एडवांस दिखाएंगे आप। तो मुझे फिल वक्त इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।